داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 33۔ اس زخمی حشیش کو جو سلطان ایوبی پر قاتلانہ حملے میں زخمی ہوا تھا علی بن سفیان قاہرہ لے گیا، جہاں اسے ایک الگ تھلگ مکان میں رکھا گیا۔ سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق اس کے علاج کے لیے ایک جراح مقرر کر دیا گیا۔ وہ آخر مجرم تھا، اسے جس مکان میں رکھا گیا اس کے دروازے پر ایک سنتری کھڑا رہتا تھا۔ وہ بھی بھاگنے کے قابل نہیں تھا۔ کھنڈروں کی نشاندہی اسی نے کی تھی۔ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو اس کی رہنمائی میں جاسوس بھیج کر کھنڈروں کے اندر کے حالات دیکھے جائیں۔ ہو سکتا تھا کہ یہ زخمی جھوٹ بول رہا ہو۔ علی بن سفیان نے قاہرہ آتے ہی اپنے نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاث بلبیس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس علاقے میں اپنا کوئی مخبر اور جاسوس نہ بھیجیں جس کے متعلق انہیں رپورٹ ملی ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں۔ علی کو کسی بہت بڑے اور کارآمد انکشاف کی توقع تھی۔ زخمی کو معلوم نہیں کیوں وہ یہ وہم ہو گیا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گا۔ وہ روتا تھا اور بار بار اپنے گاؤں کا نام بتا کر کہتا تھا کہ میری بہن کو بلا دو، میں اسے دیکھ نہیں سکوں گا۔ علی بن سفیان اس کی اسی کمزوری سے اس سے مزید راز اگلوانے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ زخمی اپنی بہن کے متعلق غیر معمولی طور پر جذباتی تھا۔ علی کو جب یقین ہو گیا کہ زخمی کے سینے میں اب اور کوئی بات نہیں رہ گئی تو اس نے 2 پیامبر بلا کر انہیں زخمی کا گاؤں اور علاقہ بتایا اور کہا کہ اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ یہ علاقہ مصر کے جنوب مغرب میں ہی تھا۔ پیامبر اسی وقت روانہ ہو گئے۔ سلطان ایوبی محاذ پر پہنچ گیا اور شوبک کے قلعے میں چلا گیا۔ اس کے چہرے پر قاتلانہ حملے کا کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کے محافظ دستے کا کمانڈر اور دیگر حکام جو اس کے ساتھ تھے بہت پریشان اور شرمسار تھے۔ وہ ڈرتے بھی تھے کہ سلطان ایوبی کسی نہ کسی مقام پر ان پر برس پڑے گا اور جواب طلبی بھی کرے گا، مگر اس نے اس طرح ان اشارہ بھی نہیں کیا۔ البتہ اپنے مرکزی کمان کے فوجی حکام سے کہا، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ میری جنگی چالیں اور غور سے دیکھتے رہا کریں۔ دشمن نے جو دوسرا محاذ کھول رکھا ہے اس پر گہری نظر رکھیں اور تخریب کاروں کی پکڑ دھکڑ اور سرکوبی کرتے رہیں۔ اس نے کسی سے اتنا بھی نہیں کہا کہ محافظ دستے کی چھان بین کی جائے۔ اس نے اتنے بڑے حادثے کا کوئی اثر ہی نہیں لیا۔ شوبک کے قلعے میں پہنچا اور سب سے پہلے پوچھا کہ کوئی جاسوس واپس آیا ہے یا نہیں۔ اسے بتایا گیا کہ 2 جاسوس کارآمد معلومات لائے ہیں۔ اس نے دونوں کو بلا لیا اور صلیبیوں کے ارادوں کے متعلق رپورٹ لی۔ اسے تقریباً تمام پلان بتا دیا گیا جو صلیبیوں نے تیار کیا تھا۔ اس نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک کے سالار اور مصر سے آئی ہوئی فوج کے سالاروں دونوں کے نائبین کو بلا بھیجا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ چوتھے روز زخمی حشیش کی بہن آ گئی۔ اس کے ساتھ 4 آدمی تھے جن کے متعلق بتایا گیا کہ زخمی کے چچا اور تایا زاد بھائی ہیں۔ بہن جوان اور پرکشش تھی، اپنے بھائی کے لیے بہت ہی پریشان تھی۔ زخمی اس کے اکیلا بھائی تھا، اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اسے اور اس کے ساتھ آئے ہوئے 4 آدمیوں کو زخمی سے ملنے کے لیے علی بن سفیان کی اجازت کی ضرورت تھی۔ علی بن سفیان نے بہن کو اجازت دے دی، اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کو نہ ملنے دیا۔ انہوں نے منت سماجت کی اور کہا کہ وہ اتنی دور سے آئے ہیں، انہیں صرف اتنی اجازت دی جائے کہ زخمی کو دیکھ لیں، وہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ علی بن سفیان نے اس طرح اجازت دی کہ خود ان کے ساتھ ہو گیا اور انہیں فوراً باہر نکال دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اسی وقت ان سب کو زخمی کے پاس لے گیا۔ بہن نے بھائی کو دیکھا تو اس کے اوپر گر پڑی، بھائی کا منہ چومنے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ دوسرے آدمیوں کے متعلق علی بن سفیان نے زخمی سے کہا کہ ان سے ہاتھ ملا لو، یہ واپس جا رہے ہیں۔ اس نے 4 سے ہاتھ ملایا تو علی بن سفیان نے انہیں باہر چلے جانے کو کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ آئندہ اس سے نہیں مل سکیں گے۔ وہ چلے گئے۔ بہن نے علی بن سفیان کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر منت سماجت کی کہ اسے بھائی کی خدمت کے لیے وہیں رہنے دیا جائے۔ علی بن سفیان ایک بہن کی ایسی جذباتی التجا کو ٹھکرا نہ سکا۔ اس نے لڑکی کی جامہ تلاشی لی اور اسے وہیں رہنے کی اجازت دے دی اور وہاں سے چلا گیا۔ بہن بھائی اکیلے رہ گئے تو بہن نے بھائی سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بھائی نے بتا دیا۔ بہن نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔
بھائی نے جواب دیا، امیر مصر پر قاتلانہ حملے کا جرم بخشا تو نہیں جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا تو سزائے موت نہیں دیں گے، ساری عمر کے لیے تہہ خانے میں ڈال دیں گے، پھر میں ساری عمر تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی۔ بہن نے پوچھا، نہیں شارجہ؟ بھائی نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، پھر میں مر بھی نہیں سکوں گی، جی بھی نہیں سکوں گا۔ وہ جگہ بڑی خوفناک ہے جہاں مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ بہن، جس کا نام شارجہ تھا، بچوں کی طرح بلبلا اٹھی۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں اس وقت بھی روکا تھا کہ ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑو، مگر تم نے کہا کہ صلاح الدین کا قتل جائز ہے۔ تم لالچ میں آ گئے تھے، تم نے میری بھی پرواہ نہ کی۔ میرا کیا بنے گا؟ تم نہ ہوئے تو میرا آسرا کون ہوگا؟ زخمی بھائی کا ذہن تقسیم ہو گیا تھا۔ کبھی یہ پچھتاوے کی باتیں کرتا اور کہتا کہ ان لوگوں کے جھانسے میں آ گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا، صلاح الدین انسان نہیں، خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ ہم 4 ہٹھے کٹے جوان مل کر اتنا بھی نہ کر سکے کہ اس کے جسم پر خنجر کی نوک سے خراشی ڈال دیتے۔ اس پر زہر نے بھی اثر نہیں کیا۔ اس اکیلے نے 3 کو جان سے مار دیا اور مجھے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ کہنے والے جھوٹ تو نہیں کہتے کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی گنہگار قتل نہیں کر سکتا۔ بہن نے کہا، تم چاروں مسلمان تھے، اتنا بھی نہ سوچا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس نے خدا کے خلیفہ کی گدی کی توہین کی ہے۔ زخمی بھائی کا دماغ الٹی طرف چل پڑا۔ اس نے جوشیلے لہجے میں کہا، تم نہیں جانتی کہ خلیفہ راشد خدا کے بھیجے ہوئے خلیفہ تھے، جو کچھ بھی تھا۔ بہن نے کہا، میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے بھائی ہو اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہو۔ کیا تمہارے بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ شاید پیدا ہو جائے، بھائی نے جواب دیا۔ میں نے شرط پر انہیں سارے راز بتا دیے ہیں کہ میرے گناہ بخش دیں، مگر میرا گناہ اتنا سنگین ہے جو شاید نہ بخشا جائے۔ اس وقت زخمی کو سو جانا چاہیے تھا اور اسے اتنا زیادہ نہیں بولنا چاہیے تھا، کیونکہ پیٹ کے زخم کھل جانے کا ڈر تھا، مگر بولتا جا رہا تھا اور بہن رو رہی تھی۔ بولتے بولتے اسے پیٹ کے زخم میں ٹیسیں محسوس ہونے لگی اور وہ بے حال ہو گیا۔ اس نے بہن سے کہا، شارجہ باہر جاؤ، کوئی آدمی ملے تو اسے کہو کہ طبیب یا جراح کو بلا دو، میں مر رہا ہوں۔ شارجہ دوڑتی باہر گئی۔ باہر سنتری کھڑا تھا۔ اس نے اسے بھائی کی حالت بتائی تو اس نے شارجہ کو اس جراح کے گھر کا راستہ بتا دیا جسے زخمی کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اسے سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ دن ہو یا رات زخمی کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ وہ شاہی جراح تھا۔ شارجہ دوڑتی گئی۔ جراح کا گھر بالکل قریب تھا۔ شارجہ نے جراح کو بھائی کی حالت بتائی تو بھاگم بھاگ آیا اور زخمی کو دیکھا۔ اس کے پیٹ کی پٹی خون سے لال ہو گئی تھی۔ جراح نے فوراً پٹی کھولی، خون بند کرنے کے لیے اس میں سفوف ڈالے اور بہت سا وقت صرف کر کے پٹی باندھی اور خون بند ہو گیا۔ اس نے زخمی کو دوائی پلا دی جس کے اثر سے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ شارجہ اس جوان سال جراح کو حیرت و دلچسپی سے دیکھتی رہی۔ اسے توقع نہیں تھی کتنی رات گئے کوئی اس کے مجرم بھائی کو دیکھنے آ جائے گا، لیکن جراح دوڑتا آیا اور اتنے انہماک سے زخمی کی مرہم پٹی کی کہ شارجہ کو حیران کر دیا۔ زخمی کی آنکھ لگ گئی تو جراح نے آنکھیں بند کر کے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور سرگوشی کی، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، میرے خدا اس بدنصیب کے حال پر رحم کرو، اسے زندگی عطا کرو، خدائے عز و جل۔ شارجہ کے آنسو نکل آئے۔ اس پر جراح کا تقدس طاری ہو گیا تھا۔ اس نے جراح کے قریب دوزانو ہو کر اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور چوم لیا۔ جراح کے پوچھنے پر شارجہ نے بتایا کہ وہ زخمی کی بہن ہے۔ اس نے جراح سے پوچھا، کیا آپ کے دل میں اتنا رحم ہے کہ میرے بھائی کو آپ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، یا اسے اس لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو راز کی ساری باتیں بتا دے؟ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کے پاس کوئی راز ہے یا نہیں۔ جراح نے کہا، میرا فرض یہ ہے کہ اسے زندہ رکھوں اور اس کے زخم بالکل ٹھیک کر دوں۔ میری نگاہ میں مجرم ہے، مومن میں اور کوئی فرق نہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے۔ شارجہ نے کہا، اگر معلوم ہوتا تو آپ اس کے زخم پر مرہم رکھنے کے بجائے اس پر نمک بھر دیتے۔ مجھے معلوم ہے، جراح نے جواب دیا، لیکن میں اسے زندہ رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شارجہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے جراح کے ساتھ اپنی باتیں شروع کر دی۔ اسے بتایا کہ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں مر گئے تھے۔ اس وقت اس کا بھائی 10-11 سال کا تھا۔ اس نے شارجہ کو پالا پوسا اور جوان ہو گیا۔
اگر اس کا بھائی نہ ہوتا تو کوئی اسے اغوا کر کے لے جاتا۔ بھائی نے زندگی بہن کے لیے وقف کر دی تھی۔ جراح انہماک سے اس کی باتیں سنتا رہا اور اس خیال سے باہر صحن میں لے گیا کہ زخمی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ جراح ایسے انداز سے شارجہ کی باتیں سن رہا تھا جیسے وہ رات یہیں گزارے گا، مگر وہ جانے لگا تو شارجہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ چلے جائیں گے تو مجھے ڈر آئے گا۔ جراح نے بتایا کہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا اور اس کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا۔ جراح گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ شارجہ کی خاطر کچھ دیر اور رک گیا اور رات کے پچھلے پہر گیا۔ دوسرے دن کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ زخمی کو دیکھنے آ گیا۔ اس نے رات والے انہماک سے اس کی مرہم پٹی کی، زخمی کو دودھ پلایا اور ایسا کھانا دیا جو شارجہ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس دوران علی بن سفیان آیا، زخمی کی حالت دیکھ کر چلا گیا، لیکن جراح نہ گیا۔ وہ شارجہ کے ساتھ باتیں کرتا اور اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس روز شام تک وہی 3 بار زخمی کو دیکھنے آیا، حالانکہ وہ صرف دوپہر آیا کرتا تھا۔ شام کو چلا گیا تو زخمی نے اپنی بہن سے کہا، شارجہ میری ایک بات غور سے سن لو، میری زندگی اس جراح کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر میرا کلیجہ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے کرنے لگا ہے۔ میں موت قبول کر لوں گا، مگر اس سے اتنی زیادہ قیمت نہیں دوں گا جو اس نے دل میں رکھ لی ہے۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ یہ مجھے زندہ رکھنے کے لیے تمہاری عزت کا نذرانہ لینا چاہتا ہے۔ میں تو اسے فرشتہ سمجھتی ہوں، شارجہ نے کہا۔ اس نے ابھی تک کوئی اشارہ بھی نہیں کیا اور میں بچی بھی تو نہیں، لیکن میں اسے ایسا سمجھتی نہیں۔ شارجہ کا انداز ایسا تھا جس نے بھائی کو شک میں ڈال دیا کہ وہ جراح میں دلچسپی لیتی ہے۔ اس رات جراح آیا، زخمی سو گیا تھا، شارجہ جاگ رہی تھی۔ وہ جراح کے ساتھ صحن میں چلی گئی۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں۔ جراح نے اس سے کہا کہ اس کا بھائی دوائی کے اثر سے اتنا گہری نیند سو گیا ہے کہ صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ آؤ میرے گھر چلو۔ شارجہ کو جھجکی، لیکن جراح کی پیشکش ٹھکرا نہ سکی۔ ان کے ساتھ چلی گئی۔ یہ خوبرو جوان سال اور حلیم الطبع جراح اکیلا رہتا تھا۔ شارجہ بالغ دماغ لڑکی تھی، اسے توقع تھی کہ آج رات یہ آدمی اس کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ اس کے ساتھ ہمدرد دوستوں کی طرح باتیں کرتا رہا۔ لڑکی کو اس کے اتنے مشفقانہ سلوک نے پریشان کر دیا۔ اس نے بے اختیار اس سے پوچھا، میں صحرا کے دور دراز علاقے کی غریب سی لڑکی ہوں اور ایک ایسے مجرم کی بہن ہوں جس نے مصر کے بادشاہ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں جس کی میں حقدار نہیں ہوں؟ جراح نے مسکراہٹ کے سوا کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی نے صاف کہہ دیا، مجھے اس خوبی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ میں جوان لڑکی ہوں اور شاید میری شکل و صورت بھی اچھی ہے۔ تمہیں ایک خوبی اور بھی ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ جراح نے کہا، تمہاری عمر اور تمہاری شکل و صورت کی میری ایک بہن تھی۔ جس طرح تم بہن بھائی اکیلے ہو، اسی طرح میں اور میری بہن اکیلے رہ گئے تھے۔ میں نے تمہارے بھائی کی طرح اپنی بہن کو پالا پوسا اور اپنی زندگی اور ساری خوشیاں اس کے لیے وقف کر دی تھیں۔ وہ بیمار ہوئی اور میرے ہاتھوں میں مر گئی۔ میں اکیلا رہ گیا۔ تمہیں دیکھا تو شک ہوا جیسے میری بہن مجھے مل گئی ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو جوان اور خوبصورت لڑکی سمجھتی ہو اور میری نیت پر شک ہے تو اس کا یہی علاج ہے کہ میں تم میں ایسی دلچسپی کا اظہار نہ کروں گا جو اب تک کیا ہے۔ تمہارے بھائی میں پوری دلچسپی لیتا رہوں گا۔ اسے ٹھیک کرنا میرا فرض ہے۔ شارجہ رات دیر وہاں سے واپس آئی اور جراح اس کے ساتھ تھا۔ لڑکی کے شکوک رفع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن جراح زخمی کو دیکھنے آ گیا۔ اس نے شارجہ کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ وہ جانے لگا تو شارجہ نے باہر جا کر اسے روک لیا۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ جراح اس سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے۔ جراح نے اسے بتایا کہ وہ ناراض نہیں، لیکن اسے کسی اور شک میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ رات کو جب زخمی سو گیا تو شارجہ وہاں سے نکل گئی اور جراح کے گھر چلی گئی۔ یہ اس کی بے تابی تھی جس پر وہ قابو نہ پا سکی۔ بہت دیر تک جراح کے پاس رہی۔ اس کے ذہن میں کچھ گانٹھیں پڑی ہوئی تھیں جنہیں کھولنا چاہتی تھی۔ اس نے جراح سے پوچھا، کیا خلیفہ خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں؟ خلیفہ انسان ہوتا ہے، جراح نے جواب دیا۔ خدا کے بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر تھے۔ یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، جراح نے جواب دیا، وہ بھی انسان ہے، لیکن عام انسانوں سے اس کا رتبہ بلند ہے۔
کیونکہ وہ خدا اور خدا کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسے اور بہت سے سوال تھے جو شارجہ نے پوچھے اور جراح نے اس کے شکوک رفع کیے۔ اس نے کہا، پھر میرا بھائی بہت بڑا گنہگار ہے، اگر اسے کوئی یہ باتیں بتا دیتا جو آپ نے مجھے بتائی ہیں تو اس گناہ سے بچا رہتا، اب تو اس کی جاں بخشی نہیں ہوگی، ہو جائے گی۔ جراح نے اسے بتایا، اگر صلاح الدین ایوبی نے کہہ دیا کہ اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی، اسے چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر لے، مجھے پورا یقین ہے کہ اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، میں ساری عمر صلاح الدین ایوبی اور آپ کی خدمت میں گزار دوں گی۔ شارجہ نے روتے ہوئے کہا، اور میرا بھائی آپ سب کا غلام رہے گا۔ آپ جذباتی ہو گئیں۔ اس نے جراح کے ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ مجھ سے جو قیمت اصول کرنا چاہیں میں دوں گی، آپ مجھے اپنی لونڈی بنا لیں، اس کے عوض میرے بھائی کو ٹھیک کر دیں اور اسے سزا سے بچا لیں، قیمت اللہ سے اصول کی جاتی ہے۔ جراح نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی کے گناہ کی سزا بہن کو نہیں دی جائے گی اور بھائی کی صحت کی قیمت بہن سے اصول نہیں کی جائے گی، سب کا پاسبان اللہ ہے، سب کی ذات باری نے مجھے تمہاری عصمت کی پاسبانی اور تمہارے بھائی کی صحت کی ذمہ داری سونپی ہے، دعا کرو کہ میں اس امانت میں خیانت نہ کروں۔ بہن کی دعا عرش کو بھی ہلا دیا کرتی ہے۔ دعا کرو، دعا کرو، اس خدا کی عظمت کو یاد رکھو کہ جس کے خلاف گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جراح نے اس لڑکی پر طلسم طاری کر دیا۔ ایک تو باتوں ہی ایسی تھیں جو جراح نے اسے بتائی تھیں، تاثر تو جراح کے سلوک نے پیدا کیا تھا۔ جراح کے متعلق تو اسے اور کچھ بھی شک ہو گیا تھا، لیکن وہ کچھ اور نکلا۔ اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ ایسی تنہائی میں اور رات کے وقت اتنی حسین اور جوان لڑکی اس کے رحم و کرم پر ہے۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ جراح نے اسے کہا، اٹھو، تمہیں وہاں تک چھوڑ آؤں اور تمہارے بھائی کو بھی دیکھ آؤں۔ دونوں گھر سے نکلے اور آہستہ آہستہ چل پڑے۔ رات تاریک تھی، وہ دونوں مکانوں کے پچھواڑے کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ یہ چھوٹی سی ایک گلی تھی جس میں سے گزرتے ہی وہ مکان آ جاتا تھا جہاں زخمی حشیش قید میں پڑا تھا۔ اس کے دروازے پر سنتری کھڑا رہتا تھا۔ وہ دونوں اس گلی میں داخل ہوئے کہ پیچھے سے دونوں کو مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا گیا، دونوں کو منہ کپڑوں میں باندھ دیے گئے، ان کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ جراح جسمانی لحاظ سے کمزور نہیں تھا مگر بے خبری میں جکڑا گیا تھا۔ حملہ آور 4-5 معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے دونوں کو اٹھا لیا اور تاریکی میں غائب ہو گئے۔ کچھ دور گھوڑے کھڑے تھے۔ جراح کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں باندھ دیے گئے اور اسے گھوڑے پر ڈال کر ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اسے کسی کی آواز سنائی دی جو شارجہ سے مخاطب تھا، شور نہ کر شارجہ، تمہارا کام ہو گیا ہے، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے لائے ہیں۔ شارجہ کے منہ سے کپڑا اتار دیا گیا تھا۔ جراح کو اس کی آواز سنائی دی، اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کی تو ہمیں ضرورت ہے۔ کسی نے کہا، شارجہ۔ کسی نے حکم کے لہجے میں کہا، خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ اوہ، شارجہ کی آواز سنائی دی، یہ تم ہو، سوار ہو جاؤ۔ کسی نے پھر حکم دیا، وقت ضائع نہ کرو۔ سوار تھی اور گھوڑے سر پر دوڑ پڑے۔ ذرا سی دیر میں قاہرہ سے نکل گئے۔ شارجہ نہایت اچھے۔ صبح سنتری بدلنے کا وقت ہوا۔ سنتری آیا تو رات والا سنتری وہاں نہیں تھا۔ اس نے اندر جا کے دیکھا تو وہاں زخمی سویا ہوا تھا، اس کے اوپر کمبل پڑا ہوا تھا، اس کا منہ ڈھکا ہوا تھا۔ نیا سنتری باہر والے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی جراح زخمی کو دیکھنے آئے گا اور علی بن سفیان بھی آئے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ زخمی کی بہن زخمی کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے سوا اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں، مگر بہن بھی اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ سورج طلوع ہوا تو علی بن سفیان آیا۔ اس نے سنتری سے پوچھا، جراح آ چکا ہے یا زخمی کو دیکھ کر چلا گیا ہے؟ سنتری نے اسے بتایا کہ جراح نہیں آیا، پہلا سنتری یہاں نہیں تھا اور اندر زخمی بھی کی بہن بھی نہیں ہے۔ علی بن سفیان نے سوچ کر اندر گیا کہ زخمی کی تکلیف بڑھ گئی ہوگی اور اس کی بہن جراح کو بلانے چلی گئی ہوگی۔ علی بن سفیان کے لیے ہی نہیں، یہ زخمی سلطنت اسلامیہ کے لیے بھی مصر جتنا قیمتی تھا۔ اس کے صحت یاب ہونے کا انتظار تھا اور ایک بڑی خطرناک سازش کو بے نقاب ہونے کی توقع تھی۔ وہ تیزی سے اندر گیا۔ زخمی کے سر سے پاؤں تک کمبل پڑا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کو تازہ خون کی بو محسوس ہوئی۔
اس نے زخمی کے منہ سے کمبل ہٹایا تو یوں بدک کر پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ زخمی نہیں اژدہا تھا۔ اس نے وہیں سے باہر کھڑے سنتری کو آواز دی، سنتری دوڑتا اندر آ گیا۔ علی بن سفیان نے اسے زخمی کا چہرہ دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ رات والا سنتری تو نہیں؟ نئے سنتری نے چہرہ دیکھ کر حیرت اور گھبراہٹ سے بوجھل آواز میں کہا، یہی تھا۔ یہ اس بستر میں کیوں سویا ہوا ہے حضور؟ زخمی کہاں ہے؟ یہ سویا ہوا نہیں، علی بن سفیان نے اسے کہا، مرا ہوا ہے۔ اس نے کمبل اٹھا کر پھینک دیا، بستر خون سے لال تھا۔ وہ زخمی حشیش نہیں بلکہ رات والے سنتری کی لاش تھی۔ علی بن سفیان نے دیکھا لاش کے دل کے قریب خنجر کے 2 زخم تھے۔ زخمی حشیش غائب تھا۔ علی بن سفیان نے کمرے میں، صحن میں اور باہر زمین کو غور سے دیکھا، کہیں خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہ آیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سنتری کو زندہ اٹھا کر اندر لایا گیا اور بستر پر لٹا کر اس کے دل میں خنجر مارے گئے۔ اسے تڑپنے نہیں دیا گیا ورنہ خون کے چیٹے بکھرے ہوئے ہوتے۔ وہ مر گیا تو اس کے کمبل ڈال دیا گیا اور قاتل زخمی قیدی کو اٹھا لے گئے اور اس کی بہن کو بھی لے گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ زخمی کی بہن نے زخمی کے فرار ہونے میں مدد دی ہے، اور وہ جوان اور حسین لڑکی تھی، اس نے سنتری کو پھانس لیا ہوگا، اسے اندر لے گئی ہوگی۔ لڑکی کے ساتھیوں نے سنتری کو بے خبری میں جکڑ لیا ہوگا۔ علی بن سفیان کو اپنی اس غلطی پر تاسف ہوا کہ اس نے زخمی کے 4 ساتھیوں کو زخمی سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ زخمی کے چچا زاد اور تایا زاد بھائی ہیں، اور وہ اندر آ کر دیکھ گئے تھے کہ یہاں کے حفاظتی انتظامات کیا ہیں۔ اس کی بہن کو بھی یہاں رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس نے یہ بھی یقین نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکی زخمی کی بہن تھی یا اس گروہ کی فرد تھی۔ علی بن سفیان کو غصہ آیا اور اپنی بھول پر پچھتایا، لیکن اس میں دل میں زخمی اور اس کے ساتھیوں کے اتنے کامیاب فرار کو سراہا۔ علی بن سفیان جیسے سراغ رساں کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا۔ وہ لوگ اسے بھی بھول دیے گئے تھے، اور نئے سنتری سے کچھ باتیں پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ رات کو بھی پہرے پر کھڑا رہ چکا ہے۔ اس نے لڑکی کو جراح کے ساتھ اس کے گھر آتے جاتے رات بہت دیر بعد دونوں کو واپس آتے دیکھا تھا۔ اسے علی بن سفیان کو شک ہوا تھا کہ لڑکی نے جراح کو بھی اپنے حسن و جوانی کے زیر اثر کر لیا تھا۔ علی نے سنتری سے کہا کہ دوڑ کر جائے اور جراح کو بلا لائے۔ سنتری کے جانے کے بعد وہ سراغ ڈھونڈنے لگا، باہر گیا، زمین دیکھی، اسے پاؤں کے نشان نظر آئے، لیکن نشان اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ زخمی شہر میں تو روپوش نہیں ہو سکتا تھا، ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا، زخمی کے گاؤں پر جہاں سے اس کی بہن کو لایا گیا تھا چھاپا مارا جائے۔ وہ گاؤں بہت دور تھا۔ سنتری نے واپس آ کر بتایا کہ جراح اپنے گھر نہیں ہے۔ علی بن سفیان اس کے گھر گیا۔ اس کے ملازم نے بتایا کہ جراح رات بہت دیر بعد ایک لڑکی کے ساتھ باہر نکلا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ اس لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ پہلے بھی جراح کے ساتھ آ چکی ہے اور دونوں بہت دیر تک اندر بیٹھے رہے تھے۔ علی نے اپنے محکمے کے سراغ رسانوں کو بلایا اور انہیں فرار کے متعلق بتایا۔ وہ ادھر ادھر بکھر گئے۔ ایک جگہ انہیں بہت سے گھوڑوں کے کھروں کے نشان نظر آئے۔ ارد گرد کے رہنے والوں میں سے 3-4 آدمیوں نے بتایا کہ رات انہوں نے بہت سے گھوڑے دوڑنے کی آواز سنی تھی۔ سراغ رساں کھروں کو دیکھتے شہر سے باہر نکل گئے، مگر آگے جانا بیکار تھا۔ رات کے بھاگے ہوئے گھوڑوں کو اب خور دیکھ کر پکڑنا کسی پہلو ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف اتنا پتہ چلا کہ مفرور اس سمت گئے ہیں۔ علی بن سفیان کے کرنے کا کام اب یہی رہ گیا تھا کہ قائم مقام امیر مصر تقی الدین کو اطلاع دے دے کہ زخمی حشیش کو اس کے ساتھی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اسے خیال بھی آیا کہ زخمی نے راز کی جو باتیں بتائی تھیں وہ بے بنیاد تھیں، اور اس نے اپنی جوان بچانے اور فرار کا موقع پیدا کرنے کے لیے چال چلی تھی۔ وہ سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کو بھی الو بنا گیا تھا۔ آدھا دن گزر گیا جب علی بن سفیان تقی الدین کو اطلاع دینے کے لیے چلا گیا۔ اس وقت اس کا زخمی قیدی جو کھڑا ہونے کو بھی قابل نہیں تھا، قاہرہ سے بہت دور اس ویرانے میں پہنچ چکا تھا، مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ جراح کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور وہ ایک گھوڑے پر بے جان چیز کی طرح پڑا تھا۔ اس کی ٹانگیں گھوڑوں کے ایک طرف، اوپر کا دھڑا اور بازو دوسری طرف تھے۔ رات بھر وہ اسی حالت میں رہا تھا۔ صبح کا اجالا صاف نہیں ہوا تھا۔
کہ جب گھوڑے رکے جراح کی آنکھ پر پٹی باندھ دی گئی۔ اسے پٹی باندھنے والا آدمی نظر نہیں آ سکا کیونکہ اس کا سر نیچے تھا۔ پٹی باندھے جانے کے بعد اس کے پاؤں کھول دیے گئے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے ہاتھ بندھے رہے۔ اس کے پیچھے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے ذرا سے آرام کے بعد چل پڑے۔ اسے اتنا ہی پتہ چل سکتا تھا کہ اس کے پیچھے چند اور گھوڑے آ رہے ہیں اور سوار آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں۔ گھوڑے چلتے گئے اور سورج اوپر اٹھتا گیا۔ پھر جراح نے محسوس کیا کہ گھوڑا چڑھائی چڑھ رہا ہے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دائیں بائیں مڑ رہا ہے، نیچے اتر رہا ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر رہا تھا کہ علاقہ ٹیلوں اور کھائیوں کا ہے۔ بہت دیر بعد جب سورج سر پر آ گیا، اسے پیچھے سے بلند آواز سنائی دی جس نے اسے پتہ چلا کہ کوئی سوار گر پڑا ہے۔ اس کا گھوڑا رک گیا اور پیچھے کو مڑا۔ اسے اس طرح آوازیں سنائی دی، اٹھا لو، سائے میں لے چلو، بے ہوش ہو گیا ہے، وہ خدایا اس کا خون بہہ رہا ہے۔ اسے شارجہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، جراح کی آنکھیں اور ہاتھ کھول دو، وہ خون روک لے گا ورنہ میرا بھائی مر جائے گا۔ یہ زخمی حشیش تھا جو گھوڑے سے گر پڑا تھا۔ رات بھر کی گھوڑ سواری سے اور گھوڑا اتنی تیزی بھاگنے سے اس کے پیٹ کا زخم کھل گیا تھا اور ران کے زخم سے بھی خون جاری ہو گیا تھا اور درد کو برداشت کرتا رہا تھا۔ خون نکلتا رہا، آخر یہاں آ کر خون اتنا نکل گیا کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور گھوڑے سے گر پڑا۔ اسے اٹھا کر ایک ٹیلے کے سائے میں لے گئے۔ اس کے منہ میں پانی ڈالا گیا لیکن پانی حلق سے نیچے نہیں گیا۔ اس کے کپڑے خون سے تر ہو گئے تھے۔ جراح کی آنکھیں کھول دی گئیں اور اسے کہا گیا کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اس نے اپنے پیٹ میں خنجر کی نوک محسوس کی۔ وہ آگے آگے چل پڑا۔ ٹیلے کے دامن میں زخمی پڑا تھا اور شارجہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے جراح سے کہا، خدا کے لیے میرے بھائی کو بچاؤ۔ جراح نے سب سے پہلے زخمی کی نبض پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے حکم تھا کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ وہ بیٹھ گیا تھا اور زخمی کی نبض دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیٹھ میں خنجر کی نوک چبھ رہی تھی۔ زخمی کی نبض محسوس کر کے وہ تیزی سے اٹھا اور پیچھے کو مڑا۔ اس کے سامنے 4 آدمی کھڑے تھے جن کے چہرے سیاہ نقابوں میں تھے، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ جراح نے غصے سے کہا، تم سب پر اللہ کی لعنت برسے، تم نے اسے بچانے کے بجائے اس کی جان لے لی ہے۔ تم سب کے سب قاتل ہو، یہ مر چکا ہے۔ ہم نے اسے چارپائی سے ہلنے بھی نہیں دیا تھا اور تم اسے گھوڑے پر بٹھا کر لائے۔ اس کے زخم کھل گئے اور جسم کا تمام خون ضائع ہو گیا۔ شارجہ بھائی کی لاش پر گر پڑی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ نقاب پوشوں نے جراح کی آنکھ پر پٹی باندھ کر دی اور اسے وہاں سے کچھ دور لے گئے۔ لاش گھوڑے پر ڈال دی گئی اور قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ جراح کو شارجہ کے رونے اور چلانے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ جراح کے گھوڑے پر جو سوار تھا اسے جراح نے کہا کہ زخمی بالکل ٹھیک ہو سکتا تھا مگر تم لوگوں نے اسے مار دیا، اسے کوئی سزا نہ ملتی۔ سوار نے کہا، ہم اسے زندہ رکھنے کے لیے نہیں لائے تھے، ہم نے دراصل یہ راز اغوا کیا ہے جو اس کے پاس تھا۔ اس کے مر جانے کا ہمیں کوئی غم نہیں۔ ہم خوش ہیں کہ تم اور تمہاری حکومت اس راز سے بے خبر ہے جو اس کے سینے میں تھا۔ مجھے تم لوگ کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ جراح نے پوچھا۔ ہم تمہیں پیغمبروں کی طرح رکھیں گے، سوار نے جواب دیا۔ تمہیں گرم ہوا نہیں لگنے دی جائے گی۔ ہم تمہیں اس لیے لائے تھے کہ راستے میں زخمی کو تکلیف ہو گئی تو اس کی مرہم پٹی کرو گے، مگر ہم نے یہ نہ سوچا کہ تمہارے پاس نہ کوئی دوائی ہے نہ مرہم ہے۔ تمہارے اغوا کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم اس لڑکی کو بھی ساتھ لانا چاہتے تھے۔ ہم اسے ہی لاتے تو تم اس کے ساتھ تھے، ہمارے طاقوں میں پوری فوج بھگا دیتے، اس لیے تمہیں بھی اٹھا لینا ضروری تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جراح کی ضرورت ہے، تمہیں ہم اپنے ساتھ رکھیں گے۔ میں ایسے کسی آدمی کا علاج نہیں کروں گا جو میری حکومت کے خلاف ہوگا۔ جراح نے کہا، تم سب صلیبیوں اور سوڈانیوں اور فلسطینیوں کے دوست ہو اور ان کے اشاروں پر سلطنت اسلامیہ کے خلاف تخریب کاری کر رہے ہو۔ میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا، پھر تم قتل ہو جاؤ گے۔ سوار نے کہا، پھر ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ سوار نے جواب دیا، پھر تم ہمارا ہر حکم مانو گے، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں گا کہ برے سلوک کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تم نے صلاح الدین ایوبی کی بادشاہی دیکھی ہے، ہماری بادشاہی دیکھو گے تو اپنی زبان سے کہو گے کہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، یہ تو جنت ہے۔ اگر تم نے ہماری جنت کو ٹھکرا دیا تو ہم تمہیں اپنا جہنم دکھا دیں گے۔
گھوڑے چلتے رہے۔ جراح آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کے اندھیرے میں اپنے مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ فرار کی ترکیبیں بھی سوچتا رہا۔ اسے بار بار شارجہ کا خیال آتا، مگر وہ سوچ کر مایوس ہو جاتا تھا کہ یہ لڑکی بھی اسی گروہ کی ہے، وہ اس کی مدد نہیں کرے گی۔ ان کا سفر اتنا لمبا نہیں تھا کہ سرحدی دستوں اور ان کی گشتی سنتریوں کے ڈر سے مجرموں کو ایک قافلہ بچ بچ کر، چھپ چھپ کر اور بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہا تھا۔ شام کے بعد بھی یہ قافلہ چلتا رہا اور رات گزرتی رہی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے قافلہ رک گیا۔ جراح کو گھوڑے سے اتار کر اس کے ہاتھ کھول دیے گئے، اور چونکہ اندھیرا تھا اس لیے اس کی آنکھوں کی پٹی بھی کھول دی گئی۔ اسے کھانے کو کچھ دیا گیا، پانی بھی پلایا گیا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے گئے اور پاؤں بھی، اور اسے سو جانے کو کہا گیا۔ سوار تھکے ہوئے تھے، اس کے ایک رات پہلے کے جاگے ہوئے تھے، لیٹے اور سو گئے۔ گھوڑوں کی جین اتار کر ذرا پرے باندھ دیا گیا۔ جراح کے بھاگنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، وہ بندھا ہوا تھا۔ وہ بھی سو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھا کہ اسے روانگی کے لیے جگایا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے پاؤں کی رسی کھول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ پڑا رہا۔ وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی توقع تھی کہ اسے قتل کر کے پھینک جائیں گے، لیکن پاؤں کی رسی کھلنے کے بعد جب یہ سایہ اس کے ہاتھوں کی رسی بھی کھولنے لگا تو اس نے جھک کر جراح کے کان میں کہا، میں نے 2 گھوڑوں پر زین کس دی ہیں، خاموشی سے میرے پیچھے آؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یہ شارجہ کی آواز سے جراح آہستہ اٹھا اور شارجہ کے پیچھے چل پڑا۔ ریت پر پاؤں کی آہٹ پیدا ہی نہیں ہوتی تھی۔ آگے 2 گھوڑے کھڑے تھے، ایک پر شارجہ سوار ہو گئی اور دوسرے پر جراح سوار ہو گیا۔ شارجہ نے کہا، اگر تم اچھے سوار نہیں ہوتے تو ڈرنا نہیں، گرو گے نہیں، ایڑ لگاؤ اور لگام ڈھیلی چھوڑ دو۔ گھوڑے کو دائیں بائیں موڑنا تو جانتے ہوگے۔ جراح نے جواب دیے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ شارجہ کا گھوڑا بھی اس کے ساتھ ہی دوڑا۔ دوڑتے گھوڑے سے شارجہ نے کہا کہ میرے پیچھے رہو، میں راستہ جانتی ہوں، اندھیرے میں مجھ سے الگ نہ ہونا۔ سر پر بھاگتے گھوڑوں نے مجرموں کو جگا دیا، لیکن تعاقب آسان نہیں تھا۔ انہیں پہلے تو دیکھنا تھا کہ یہ کس کے گھوڑے ہیں۔ انہیں شارجہ کے بھاگنے کا خطرہ ہی نہیں تھا۔ کچھ وقت دیکھنے میں لگ گیا ہوگا اور وہ کون تھے، اور ذرا دیر بعد ہی انہیں پتہ چلا ہوگا کہ شارجہ اور جراح بھاگ گئے ہیں۔ پھر انہیں اپنے گھوڑوں پر زینیں ڈالنی تھی۔ اس میں اتنا وقت خرچ ہوگا کہ شارجہ اور جراح بھاگ گئے ہوں گے۔ شارجہ اور جراح نے بارہا پیچھے دیکھا، آوازیں سننے کی بھی کوشش کی۔ انہیں یقین سا ہو رہا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ وہ بھی گھوڑوں کی رفتار کم کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے ایڑ لگاتے چلے گئے۔ آخر وہ حد آ گئی جہاں گھوڑے خود ہی آہستہ ہونے لگے، لیکن وہ بہت دور نکل گئے تھے۔ جراح نے شارجہ کو بتایا کہ ان دستوں سے بچنے کے لیے دور کے راستے سے گئے تھے، ورنہ اس کا گاؤں دور نہیں تھا۔ اس نے اسے یہ یقین دلایا کہ وہ قاہرہ کی صحیح سمت کو جا رہا ہے اور قاہرہ دور نہیں۔ اگلا دن آدھا گزر گیا تھا جب علی بن سفیان قائم مقام امیر مصر تقی الدین کے سامنے بیٹھا تھا۔ تقی الدین کہہ رہا تھا، میں اس پر حیران نہیں کہ آپ جیسے تجربہ کار حاکم نے غلطی کی تھی کہ مشکوک لڑکی کو زخمی قیدی کے پاس رہنے کی اجازت دے دی اور 4 مشکوک افراد بھی زخمی کے پاس لے گئے۔ میں اس پر حیران ہوں کہ یہ گروہ اتنا زیادہ دلیر اور منظم ہے۔ زخمی کو اٹھا لے جانا، سنتری کو قتل کر کے زخمی کے بستر پر ڈال جانا دلیرانہ اقدام بھی ہے اور ایک منظم جرم بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جرم کو جراح اور لڑکی نے آسان بنایا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، اس جرم میں بھی ہماری قوم کی اسی کمزوری نے کام کیا ہے جس کے متعلق صلاح الدین ایوبی پریشان رہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ عورت اقتدار کا نشہ ملت اسلامیہ کو لے ڈوبے گا۔ جراح کو میں نیک اور صاحب کردار سمجھتا تھا، مگر ایک لڑکی نے اسے بھی اندھا کر دیا۔ بہرحال زخمی قیدی کے گاؤں کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے ایک دستہ روانہ کر دیا ہے اور جنوبی مغربی علاقے کے جس کھنڈار کا زخمی قیدی نے ذکر کیا تھا اس کے متعلق آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تقی الدین نے پوچھا، مجھے شک ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بے بنیاد قصہ گڑھا تھا، تاہم اس کے علاقے کی سراغ رسانی کی جائے گی، وہ اسی مسئلے پر باتیں کرتے رہے تھے کہ دربار نے اندر آ کر ایسی اطلاع دی کہ جس نے دونوں کو سن کر دیا۔
انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی زبان بولنے سے معذور ہو گئی ہو۔ علی بن سفیان اٹھا اور یہ کہہ کر باہر نکل گیا، کوئی اور ہوگا۔ اس کے پیچھے تقی الدین بھی باہر نکل گیا، مگر کوئی اور نہیں، ان کا اپنا جراح ان کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ زخمی قیدی کی بہن شارجہ تھی۔ ان کے گھوڑے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ جراح اور شارجہ کے چہرے اور سر گردن سے بھرے ہوئے تھے، ہونٹ خشک اور منہ کھلے ہوئے تھے۔ علی بن سفیان نے ذرا غصے سے پوچھا، قیدی کو کہاں چھوڑا ہے؟ جراح نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ہمیں ذرا دم مارنے دو۔ دونوں کو اندر لے گئے، ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا گیا۔ جراح نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح وہ اغوا ہوئی تھی اور سفر میں زخمی قیدی مر گیا ہے۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ زخمی قیدی بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ اسے اگلے روز سب میں پتہ چلا کہ جب زخمی گھوڑے سے گرا اور زخم کھل جانے کی وجہ سے مر گیا۔ جراح کو جس طرح شارجہ نے آزاد کرایا اور اس کے ساتھ بھاگی وہ تفصیل سے سنایا۔ شارجہ نے اپنا بیان دیا، علی بن سفیان جان گیا ہے کہ صحرائی لڑکی ہے، اجڑ اور دلیر ہے، یہ اتنی چالاک نہیں کہ جتنا سمجھا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اپنے بھائی کے سہارے اسی کی خاطر زندہ تھی، اسی کی خاطر وہ جان دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ جراح نے جس خلوص سے اس کے بھائی کا علاج کیا، اس سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس کے مرید بن گئی۔ جراح کو وہ رشتہ سمجھنے لگی۔ پہلے روز اس کے ساتھ جو 4 آدمی آئے تھے وہ اس کے کچھ نہیں لگتے تھے، اس کے چچا زاد اور تایا جاد بھائی نہیں تھے، وہ اسی گروہ کے آدمی ہیں جو صلاح الدین ایوبی کو اور اس کے اعلیٰ حاکموں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ علی بن سفیان کے آدمی شارجہ کے گاؤں کے اسے کے ساتھ لینے گئے تھے۔ اس وقت 4 آدمی گاؤں میں تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ شارجہ کا بھائی زخمی ہو کر قید ہو گیا ہے۔ وہ اس ارادے سے ساتھ چل پڑے کہ زخمی کو اغوا کریں گے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ زخمی کے پاس جو راز ہے وہ فاش نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ زخمی کہاں اور کس کارروائی میں زخمی ہوا ہے۔ شارجہ کے بیان کے مطابق اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ بھائی کو اغوا کرائے گی۔ اس نے بھائی کے پاس رہنے کی جو اطلاع التجا کی تو اس کے 2 مقصد تھے، ایک یہ کہ بھائی کی خدمت اور دیکھ بھال کرے گی اور دوسرا یہ کہ موقع ملا تو اسے اغوا کرائے گی۔ وہ 4 آدمی زخمی سے مل کر واپس نہیں گئے بلکہ قاہرہ میں ہی رہے تھے۔ وہ شارجہ کے اشارے کے منتظر تھے، لیکن جراح نے لڑکے کو اتنا متاثر کیا کہ اس کی سوچ ہی بدل گئی۔ جراح نے اسے یقین دلایا کہ اس کے بھائی کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ جراح نے اسے ایسی باتیں بتائیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ جراح نے اس کے اندر اسلام کی عظمت بیدار کر دی تھی اور اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کر کے اسے اپنا مرید بنا لیا تھا۔ وہ ہر وقت جراح کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے کے لیے بےتاب رہنے لگی۔ ایک روز وہ جراح کے گھر جا رہی تھی تو اس نے چاروں میں سے ایک آدمی راستے میں مل گیا۔ اس نے شارجہ سے کہا کہ زخمی کے اغوا میں اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ شارجہ نے اسے کہا کہ وہ ارادہ بدل چکی ہے، اس کا بھائی یہیں رہے گا۔ اس آدمی نے شارجہ سے کہا اگر اس نے شہر میں آ کر اپنا دماغ خراب کر لیا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، زخمی یہاں نہیں رہے گا۔ شارجہ کو توقع نہیں تھی کہ چاروں اتنی دلیری سے اس کے بھائی کو اغوا کر لیں گے۔ اس نے انہیں فیصلہ سنا دیا کہ انہیں ان کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ اس آدمی نے اسے کہا ہم تمہاری ہر ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ تم نے جراح کو پھانس لیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم خود اس کے جال میں پھنس گئی ہو۔ شارجہ نے اسے دھتکار دیا۔ اسے چونکہ توقع نہیں تھی کہ وہ لوگ اتنی دلیری کا مظاہرہ کر سکیں گے، اس لیے اس نے جراح کے ساتھ بھی ذکر نہ کیا کہ اس کے زخمی بھائی کے اغوا کا خطرہ ہے۔ اسی رات شارجہ جراح ان 4 کے چنگل میں آ گئے۔ انہیں جب گھوڑوں پر سوار کرانے کے لیے اٹھا لے گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر اس کا زخمی بھائی بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ کچھ خوش ہوئی کہ اس کا بھائی آزاد ہو گیا ہے، وہ فرار پر آمادہ ہو گئی، لیکن جراح کو ان لوگوں کی قید میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں کہا کہ اسے چھوڑ دو، لیکن وہ نہ مانے۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گھوڑے پر ڈال دیا۔ راستے میں شارجہ کو بتایا گیا کہ اس کے بھائی کو کس طرح اغوا کیا گیا۔ وہاں صرف 2 آدمی گئے تھے۔ ایک نے سنتری سے کہیں کا راستہ پوچھنے کے بہانے اسے باتوں میں لگا لیا، دوسرے نے پیچھے سے اس کی گردن جکڑ لی اور دونوں اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ زخمی انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور بستر پر سنتری کو لٹا دیا گیا اور اس کے دل پر خنجر کے 2 گہرے وار کر کے اسے ختم کر دیا گیا۔
پھر اس پر کمبر ڈال دیا گیا۔ دونوں نے زخمی قیدی کو اٹھایا اور نکل گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ نہیں مانے گا اور وہ اغوا ناکام بنا دے گی، لیکن اسے بھی وہاں سے غائب کرنا ضروری تھا کیونکہ اس کے پاس بھی ایک راز تھا۔ دو آدمی گھات میں بیٹھے تھے۔ جو ہی جراح اور شارجہ تنگ اور تاریک گلی میں آئے، انہیں پکڑ لیا گیا اور اغوا کامیاب ہو گیا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ کل۔